السلام علیکم دوستو، دس از می مقدس ریاض۔ دوستو، معافی کا لفظ بہت چھوٹا ہے چند لوگوں کے لیے کہ وہ فوراً معاف کر دیتے ہیں اگلے انسان کو، لیکن یہی الفاظ چند لوگوں کے لیے، بلکہ میں کہوں گی زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی الفاظ ایک پہاڑ کی مانند ہے، یعنی وہ معاف نہیں کرتے، اور اگر وہ سوچتے ہیں کہ ہم معاف کرتے ہیں انہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا۔ اچھا، اس کی کنڈیشنز بھی ہیں۔ اب وہ انسان غلط نہیں ہے، میں ان کی کنڈیشنز بیان کر دیتی ہوں کہ وہ کنڈیشنز کیا ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس انسان کو انہوں نے معاف کرنا ہے یا جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اسے معاف کر دو، ہمارے بڑے آ کر ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ معاف کر دو، ہمیں کبھی کبھی بڑوں کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ اب یہاں پہ کنڈیشن یہ لاگو ہوتی ہے کہ جس کو معاف کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس شخص نے بہت زیادہ ایموشنلی ٹارچر کیا ہو سکتا ہے اس شخص نے بہت زیادہ یقین توڑا ہو آپ کا، ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہو، فائنینشلی، اکنامکلی آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہو۔ اب اس کے لیے اگر آپ کو معاف کرنے کے لیے کہا جائے تو ہر انسان کہتا ہے کہ اس کو معاف نہیں کروں گا چاہے میں قبر تک چلا جاؤں۔ تو یہاں پہ کنڈیشن لاگو یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بھی کبھی کبھی انڈائریکٹلی یا ہم بھی انکانشیسلی ایسی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو اس بات پہ اگر اللہ ہمیں معاف نہ کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں رب کی ذات معاف نہ کرے؟ کیونکہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو یقین مانیے وہ رب کی ذات آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ آپ چاہتے ہو نا کہ وہ رب کی ذات آپ پر رحم کرے، تو آپ بندوں پر رحم کرو۔ وہ اگلا اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ معاف کرنے کے بعد یہ سوچو کہ وہ بندہ آپ کو دوبارہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ آپ کو دوبارہ نقصان پہنچائے، لیکن آپ زیادہ ایکٹیو ہو جائیں۔ جیسا پچھلی بار غلطی ہوئی، وہ اس بار غلطی نہ کرے، لیکن اپنے دل کو تو ایٹ لیسٹ اس شخص کے لیے صاف کر لیں۔ اب کنڈیشنز یہ ہو سکتی ہیں کہ اگلے بندے کی وہ انٹینشنز ہی نہیں تھی آپ کا دل دکھانے کی، آپ کو نقصان پہنچانے کی، لیکن اس نے پہنچا لیا۔ یقیناً لوگ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں، لیکن آپ تو وہی ہیں نا جو آپ کا دل آپ کی گواہی دیتا ہے۔ آپ تو ایک سادہ صرف انسان ہے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تب تک معاف کرتے ہیں جب تک آپ کے پاس گنجائش ہے معاف کرنے کی۔ اب اللہ کی ذات ہمیں کتنا معاف کرتی ہے، ہمیں اتنا معاف کرتی ہے جتنا ہم کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اس سے ہمیں زیادہ معاف کرتی ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ کے بندوں پہ رحم کرنا چاہیے۔ جو ہوا تکلیف ہے، دکھ ہے، وہ تو آتے جاتے رہیں گے، زندگی میں سارے دکھ اور تکلیفیں تو آتی جاتی رہیں گی، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان تکلیفوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، نہ صرف ان لوگوں کی سیٹسفیکشن کے لیے۔ یقین مانیے معاف کرنے سے آپ خود پرسکون ہوتے ہیں، آپ کے اندر ایک ایسی کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے جس میں آپ فریلی فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ ایک معافی ایک ایسا سٹیپ ہے جس میں آپ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ نے معاف کیا، آپ کا اگلا قدم اتنا سیٹسفائیڈ، اتنا خوش وہ آپ کا قدم چلنے لگ جائے گا، آپ اتنے پرسکون طریقے سے چلنے لگ جائیں گے، آپ کی زندگی اتنی ریلیکس ہو جائے گی۔ تو اپنے دل پہ برڈن جو ہے، جو انفارگیونیس آپ نے چڑھائی ہے نا، ایک کور سا، اس انفارگیونیس کے کور کو ہٹائیں۔ یہ سوال مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا کہ ہم معاف تو کرنا چاہتے ہیں لیکن معاف نہیں کر پاتے ہیں۔ میں نے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پوسٹ کیا کہ لوگوں کے کچھ کوسچنز جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو مارکس آف دا پیپل سیڈ کہ ہم معاف نہیں کر پاتے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے دل آزاری کی۔ اب یقین مانیے ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی دل آزاری کرتے ہیں، ہم ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی ہمیں معاف نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ایسا ہوا تو پھر تو ہم بہت زیادہ خسارے میں ہیں، ہم بہت زیادہ نقصان میں ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم معاف کریں، چاہے جتنی مرضی بڑی غلطی ہو۔ اگر ہم معاف کرنا سیکھ جائیں گے تو وہ رب کی ذات ہمیں معاف کرنا سیکھ جائے گی۔ چلے اگزامپل لیتے ہیں، اگر ہم دودھ میں پانی ایڈ کریں اور کسی کے سامنے پیش کریں تو اس بندے کو کتنا غصہ آئے گا کہ دودھ میں ملاوٹ کی ہے، پانی کی ملاوٹ کی۔ ہمارے دودھ والے جب پانی ملائیں دودھ میں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے، تو دودھ کی تو قدر کھو گئی۔ اگر وہی والا دودھ کو ہم پانی سے، نگیٹیوٹی سے دور رکھیں گے تو وہی دودھ بٹر بناتا ہے اور وہ لوگوں کو کتنا پسند آتا ہے۔ تو اپنے آپ کو نیگیٹو تھاٹ سے دور رکھیں، دور رکھنے کی کوشش کریں، جسٹ بیکاز کہ آپ نے سیٹسفائی ہونا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ یار جو انسان آپ سے معافی مانگ رہا ہے یا جو نہیں مانگ رہا، اس کی زندگی کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب کتنی دیر تک زندہ ہے، آپ کو اپنی زندگی کا نہیں پتہ۔ اگر آپ کسی کو بنا معاف کیے چلے جاتے ہیں یا اگلا بندہ بنا معافی مانگے چلا جاتا ہے تو آگے جا کے پتہ نہیں کیا حساب کتاب ہونے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہوا اسی مومنٹ پہ وہ ختم، وہیں پہ معاف کیا اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔
تو بس زندگی چھوٹی سی ہے، کوشش کریں جو لوگ آتے ہیں جو معافی مانگتے ہیں ان کے معافی مانگنے سے پہلے آپ انہیں معاف کر چکے ہوں، کیونکہ محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ جس میں درد ہوتا ہے، جس میں تکلیف ہوتی ہے، وہی تو محبت ہے۔ اب لوگ اللہ کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ یقین مانیے محبت ہرٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے، ہرٹ مطلب تکلیف سے، جب آپ کو ایموشنلی تکلیف ہوتی ہے تب سٹارٹ ہوتی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جسٹ بیکوز آپ کو آزماتے ہیں کہ آپ کی محبت کتنی زیادہ آپ کی محبت ہے ان سے، اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرتے رہیں۔ اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے تو وہ رب کی ذات بھی آپ سے محبت کرے گی۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔